السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کہ آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہوتا اس طرح ہے ایکچولی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایسی فیملی سے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری فیملی میں اللہ تعالیٰ نے سب کو گھر میں ایسا دل دیا ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہوگا میری نظر میں، میرے نزدیک، کہ وہ اگر کسی کو پریشان دیکھے، کتنا بھی وہ انسان اس طرح کا ہو، تو پھر بھی اس کو کسی نہ کسی پہ ضرور اس کی پریشانی کو وہ دیکھے گا، سمجھے گا اور ضرور اس کی ہیلپ کرے گا۔ اس طرح سے ہوتا ہے، ہر ایک انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن چند انسان اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے کسی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں لوگ زیادہ اچھی فیملی سے، مطلب اچھے امیر لوگ ہوتے ہیں، تو چند غریب لوگ انہیں دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس انسان سے ہم نے اپنی پریشانی بتائی، شیئر کی، تو اس نے ہمیں اگنور کر دیا، بڑی انسلٹ کی اور اس طرح سے باتیں سنائی اور ہمیں نا اس نے بھیج دیا واپس۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی بات دیکھے یہ قابلیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، اور اسے وہ دل بھی دیا ہے کہ وہ کسی غریب کی، کسی ایسے پریشان انسان کی مدد کرے اور اس کی پریشانی کو دور کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، دیکھیں یہ جو چند لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں امیروں میں بھی، کہ ان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ انسان آج ہمارے پاس آیا ہے، اس کی یہ پریشانی ہے، ہم اسے ابھی حل ایک دفعہ کر دیں گے، دوبارہ اگر اس سے پریشانی ہوگی یا لائف میں ہے تو وہ بار بار کون حل کرے گا؟ اللہ نہ کرے ہم اس پریشانی کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر زندگی میں ہم لوگوں کی زندگی نے وفا نہ کی یا ہم لوگوں کے پاس گنجائش نہ ہوئی تو اس انسان کا یقین ہم سے بنا ہے، ابھی ہم اسے اپنا یقین دے رہے ہیں کہ آپ یہاں آیا کرو، یہ پریشانی حل ہو جائے گی، کل ہم اس یقین کو پورا نہ کر سکے تو اللہ کے نزدیک بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں سمجھ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی پریشانی لے کے آتا ہے، ہم اسے یقین دے کے، تسلی دے کے بھیجتے ہیں، تو پھر اس انسان کو جب بھی لائف میں پریشانی آتی ہے تو وہ اسے وہی بات، وہی جگہ، وہی چیز نظر آتی ہے کہ وہاں کسی نے تسلی دی تھی، یقین دیا تھا، تو آج بھی وہیں، اور وہاں پہ اگر وہ انسان نہ ہو یا وہ کرنے کے قابل نہ ہو تو انسان کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں امیر، ان کا بعض ٹائم نا ہم لوگ ہوتا اس طرح کہ کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، ایسے ہی بس اس کا رویہ دیکھتے ہیں نا تو اس کو بس یہ کہہ دیتے ہیں، اس کو غلط کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، اللہ نے اسے دیا تو ہے لیکن اسے دل نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، لازمی طور پہ اس انسان کے بھی دل میں کوئی بات ہوتی ہے سمجھنے کی۔ پہلے انسان کو سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ انسان کس طرح کی سوچ کا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، اور پھر اس سے کوئی بات کی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، مگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ آج احساس کریں گے، کل کریں گے، ہمیشہ کون کرے گا، اور آج انہیں اگنور کر کے تھوڑا سا رویہ سخت کریں گے تو ہو سکتا ہے اس انسان کو یہ بات ہماری اچھی نہ لگے، تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے، خود ہمت کرے، خود اپنی پریشانیوں کو حل کرے، اللہ سے مدد مانگے اور خود کوشش کرے، محنت کرے۔ دینے کو تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں، پریشانیوں کو تو وہ آپ کی حل کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے اتنا کہ وہ اگر آپ کی 2-4 دفعہ پریشانی حل کریں گے تو انہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، چند ٹائم کے لیے نہیں کہ 3 سے 4 دفعہ آپ کی پریشانی حل کر دی تو بس صحیح ہے، نہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انسان اتنا پریشان ہے، آپ کے متعلق ان کی رائے اچھی ہوتی ہے، وہ احساس کر رہے ہوتے ہیں آپ کا، کہ آپ کو آپ کے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا۔ کیوں؟ دیکھیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خود کوشش کرے، محنت کرے اور وہ کامیاب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے کے ساتھ ہے، مہربان ذات ہے، وہ اپنے انسان پہ اتنی پریشانی آنے ہی نہیں دیتے کہ بندہ زیادہ برداشت کر سکے، بس اتنی سی کہ جتنے میں انسان سمجھ سکے اور پھر اس پریشانی کو سہے، اور اس کے بعد آگے اس کے لیے وقت بہت اچھا آتا ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے بھی اس لیے کرتے ہیں، پلیز ان لوگوں کو بھی سمجھا کریں، کیونکہ کچھ غریب لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کی پریشانی حل نہ ہو اور واپسی پہ وہ بھلا برا بھی کہہ دیتے ہیں، اور کسی انسان کے حق کے لیے دعائیں بھی اچھی نہیں کرتے، مطلب کچھ برا کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا، ایسا ویسا کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اس انسان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ مجھے اتنا بھلا برا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے حق کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بات ہوتی ہے سمجھ کے سوچنے کی، پلیز سوچ کے کسی کو اچھا برا بولنا چاہیے، ایسے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے،
غریبوں کے متعلق۔ تو سو پلیز پھر بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے یا آپ سمجھتے ہیں، تو دیکھیں کوئی بھی آپ کی نظر میں اس طرح کا ضرورت مند انسان ہو، پریشان ہو، اداس ہو، تو اگر ہم کسی کو یقین دیتے ہیں تو ہم اس یقین کو ہمارے اللہ پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی جو بھی پریشانی ہے ہم اس کی حل کر دیں۔ کیونکہ آج ہم حل کریں گے، کل کے لیے ٹھیک ہے ہم ان کے حق کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ نا کہ کل اللہ تعالیٰ اس پہ بھی وقت اچھا لیں ہیں۔ تو اس لیے ابھی وہ پریشان ہے، ابھی وہ اداس ہے، آپ کے پاس اداسی لے کے آئے، تو اسے حل کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا تو ضرور آپ ایسے لوگوں کا خیال کیا کریں، انہیں سمجھایا کریں، اور ان کی ایسی کوئی بھی پریشانی ہو جو آپ سمجھتے ہیں انہیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اور آپ حل بھی کر سکتے ہیں، تو پلیز ان کی اس پریشانی کو مکمل طور پہ حل کر دیں۔ تو اگر آپ کی فیملی میں ایسے لوگ ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، آپ کی نظر میں ہیں، جو بھی ہیں، تو سو پلیز کوشش کیجئے گا میری اس بات پہ عمل کرنے کی۔ اگر آپ بھی میری اس بات پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پہ یہ بات میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو سو پلیز مجھے بتائیے گا کون کون کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، اور آپ اپنی فیملیوں میں باہر کسی کو ہیلپ کرتے ہیں نہیں، اور ہیلپ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو سو پلیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔